بھارتی فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی جانب سے چند روز قبل پاکستان کو دی جانے والی کھلی دھمکی نے پورے خطے میں سنجیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس حالیہ بھارتی بیان نے نہ صرف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر اپنی ملکیت کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان علاقوں کو طاقت کے زور پر حاصل کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد پاکستان پر دباؤ بڑھانا اور خطے میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ بھارت کی یہ دھمکی دراصل اس کی پرانی سوچ کی عکاس ہے جس میں وہ کشمیر کو بزور طاقت ہتھیانے کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی کمانڈر کے اس اشتعال انگیز بیان کے بعد اعلیٰ سرکاری سطح پر فوری رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ پاک فوج نے صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے جوابی کارروائی کا مکمل پلان تیار کر لیا ہے۔ عسکری ذرائع کے مطابق کسی بھی ممکنہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پاک فوج کی تیاری صرف دفاع تک محدود نہیں بلکہ اگر دشمن نے کوئی مہم جوئی کی تو اس سے ایسی قیمت چکانا پڑے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی فوج پہلے بھی اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عملی ثبوت دے چکی ہے اور اب بھی مکمل الرٹ ہے۔ اس نازک موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان پوری قوم کے لیے حوصلے اور اعتماد کا باعث بنا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کی تو پاک فوج پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گی اور دشمن کو اس کی اپنی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر امن کو کمزور سمجھنے والوں کو سخت پیغام دیا جائے گا۔ بھارت کی دھمکیاں ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب وہ اندرونی مسائل، معاشی دباؤ اور سیاسی بے چینی کا شکار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اکثر پاکستان کے خلاف جنگی ماحول بناتا رہتا ہے۔ 2019 میں ابھینندن کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے جب ایک دن میں بھارتی غرور خاک میں ملا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے اگرچہ رافیل طیارے اور جدید ہتھیار خرید کر اپنی فوج کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ حوصلے، حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہے، اور یہ صلاحیتیں پاکستان کے پاس پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا مظاہرہ مئی 2025 کے مہینے میں کیا جا چکا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاک فوج کی وہ طاقت اور مہارت دیکھی جس کا تصور دشمنوں نے خواب میں بھی نہ کیا تھا۔ بھارتی کمانڈر کا حالیہ بیان اس بات کی نشاندہی ہے کہ بھارت ایک بار پھر خطے میں کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے، مگر اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اب وہ ملک نہیں رہا جو کسی کے دباؤ میں آ جائے۔ پاک فوج نے جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور دفاعی حکمت عملی میں نمایاں ترقی کی ہے۔ دشمن کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی ایڈونچر کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی فوج کا مورال بلند ہے اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن اگر امن کو چیلنج کیا گیا تو جواب ایسا ہوگا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ یہ اعلان نہ صرف بھارت کے لیے واضح وارننگ ہے بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے پورا حق رکھتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بھارتی دھمکیوں کے مقابلے میں پاکستان پوری طرح تیار ہے اور پاک فوج کا جوابی پلان، جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان اور قوم کا اتحاد اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر بھارت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اسے ایک بار پھر وہ سبق سکھایا جائے گا جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پاکستان زندہ باد۔